شیعہ کے پاس نہیں جانا، ان کی تعزیت میں نہیں جانا، ان کے جنازے نہیں پڑھنے، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یار آپ آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے جاتے ہیں، آپ پاسپورٹ بنوانے کے لیے جاتے ہیں تو دو خانے ہوتے ہیں۔ پہلا خانہ ہوتا ہے سر نیم کا، جس میں آپ اپنا نام لکھتے ہیں جو بھی ہے، اس سے اگلا کیا ہے؟ قبلہ فرما رہے ولدیت کا، یعنی سن آف۔ میں یار ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کوئی ٹکوسرے سنا رہا ہوں آپ کو۔ جو اہل بیت کا دشمن تھا نا، بندہ تو ایک تھا، بندہ ایک تھا، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ولدیت کے خانے میں نام چار چار تھے۔ پتا چلا جس کے قلب میں، فواد میں، سینے میں اہل بیت کی محبت نہیں، مودت نہیں، تعظیم نہیں، توقیر نہیں، ذکر اہل بیت سے اگر اس کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، چہرے پہ رونق نہیں آتی، مسرت نہیں آتی، خوشی نہیں آتی، ایسا بندہ اگر اس کی کیفیت ہے نا یہ، تو ایسا بندہ فتوے نہ تلاش کرے، جا کے ماں سے سوال کرے۔ ہم ان کو شیعہ سنی میں جو اڑ کے بیٹھے ہوئے، الجھا کے بیٹھے، تقسیم کر کے بیٹھے ہوئے، اور آج وقت ہے دنیا میں ان کو ماننا ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت کو گھر مان گیا۔ قیامت کو کیا ماننا ہے آپ نے اہل بیت کو؟ قیامت کے دن جب پاک سیدہ کی آمد پہ نبیوں کی بھی گردنیں چکی دیکھو گے، پھر تو ماننا آپ کی مجبوری بن جائے گا۔ اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا جب قیامت کے روز میرے مولا علی علیہ السلام کو صدیق اکبر کہہ کے بلایا جائے گا، فاروق اعظم کہہ کے آواز دی جائے گی، جانشین رسول، وصی رسول کہہ کے بلایا جائے گا، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ آج علم سے تجھے تکلیف ہوتی ہے، جب قیامت کے روز یہ علم مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ دیکھو گے، سارے نبی بھی اس علم کے نیچے دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب جنت کے مرکزی دروازے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، الحسن والحسین صفوۃ اللہ، فاطمہ امۃ اللہ، یہ پانچ تن پاک کے نام کی یہ تختی دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب جنت کا دروازہ کنڈی کھٹکھٹائی جائے گی، اندر سے علی 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 کی صدائیں آئیں گی، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب جنت کے پتے پتے پہ پانچ تن پاک کے مبارک اسما دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب پیاس کی شدت سے دوڑے دوڑے حوض کوثر پہ جاؤ گے، جب ساقیان کوثر مصطفیٰ کی آل دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب اللہ کے عرش پہ یہ کلمہ لکھا دیکھو گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی ونصرتہ بعلی، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب اللہ کے عرش پہ یہ مقدس ہستیاں دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے ہیں، کوئی جنت میں اس وقت جا نہیں سکے گا جس کے پاس علی علیہ السلام کے ہاتھوں کا لکھا ہوا پروانہ نہیں ہوگا، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہی روایت کرتے ہیں، کوئی پل صراط سے اس وقت تک گزر نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ او بھائیا، قیامت کے روز اللہ نہیں ہونا تیرے سامنے، انہوں نے جنت تقسیم کرنی ہے، انہوں نے جہنم تقسیم کرنی ہے۔ جب تک سرکار ابو طالب کے پوتے نہ چاہیں گے، کسی دا پیو بھی جنت نہیں جا سکتا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت کو گھر مان گیا۔ میرے دوستو، آج شیعت کی ضد میں اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں ڈال کے اپنا ایمان کا بیڑا غرق نہ کرنا۔ قبر کی پہلی شام پتا چل جائے گا کہ اہل بیت کون ہے۔ اپنا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس گھر کی غلامی کر لو، اس گھر کی نوکری کر لو، اس گھر کی چاکری کر لو، جیو تو ان کی محبت میں، مرو تو ان کی محبت میں، ان کے بغیر گزارا نہیں، ان کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ کائنات ان کی ہے، جنت ان کی ہے، یہ سورج چاند ان کا ہے، آسمان ان کا ہے، ستارے ان کے ہیں، یہ جہاں ان کا ہے، یہ ہوائیں ان کی ہیں، یہ فضائیں ان کی ہیں، رسالت ان کی ہے۔
امامت ان کی ہے، خلافت ان کی ہے، جہاں ان کا ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ان کا ہے، اس نے تو اپنا رب ہونا بھی ان کی خاطر ظاہر کیا ہے۔ تو اس لیے اہل بیت سے محبت کرو، ان کے بغیر گزارا نہیں۔ ہر صحابی اس گھر کا نوکر اور منگتا تھا، جس کے دل میں اہل بیت کی حب نہیں تھی میں اسے صحابی نہیں مانتا۔ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو محمد اور آل محمد کا وفادار ہو۔ ساری کائنات ان سے ایسے جولی پھیلا کے مانگتی ہے، یار ان کے اوپر لڑتے جھگڑتے ہو، یہ حالات ہو گئے ہیں۔ اہل بیت اطہار پہ کوئی اوپر کر رہا ہے کوئی نیچے کر رہا ہے، اپنی اوقات تو دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ۔ تو کہتا ہے کہ علی کا چوتھا نمبر، تو کہتا ہے فلاں علی سے افضل ہے، تو کہتا ہے فلاں سے حسنین افضل ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، کوئی بندہ میرے جیسا گناہگار ہو، وہ کسی سید کے ہاتھ میں بیعت کرے، وہ سید اس کی تربیت کرے، اس کو سیدھے راستے پہ لائے، بولو یار، اس کو انسان بنائے، کلمہ پڑھائے، تو وہ جو مرید ہے وہ کہے گا میں سید سے افضل ہوں، یا میں سید کے بیٹے سے افضل ہوں، یا بیٹی سے افضل ہوں۔ تو صحابہ جو تھے، صحابہ ذرا حضور سے پہلے ان کی حالت تو پڑھو، وہ کیا تھے؟ وہ کس ہستی نے صحابہ کو کلمہ پڑھایا؟ وہ بولو، کس ہستی نے شراب چھڑوائی؟ کس ہستی نے شرک چھڑوایا؟ پاک محمد نے۔ تو کس صحابی کی یہ جرت ہے کہ وہ کہے کہ میں محمد سے، محمد کی آل سے افضل ہوں؟ بولو یار۔ تو جا چلو بھر پانی میں ڈوب مر، وہ جو خود کو کہتے تھے کہ غلام ہی لکھ دیں، وہ کہتے تھے غلام ہی لکھ دو، یہی سرٹیفکیٹ کافی ہے، ان کو گھر والوں کے اوپر کرتا ہے۔ مجھے جو سمجھ آئی ہے نا قبلہ، جب ہماری کتابوں میں اہل بیت اطہار کی جو عظمت لکھی ہوئی ہے، تو مجھے جو سمجھ آئی اس کے باوجود یہ مخالفت ہے، مجھے ایک ہی سمجھ آئی ہے، بس شیعہ کی زد ہے، قسم خدا کی۔ یار اگر تو اہل بیت اطہار کے فضائل، مناقب، ان کی عظمت ہماری اہل سنت کی کتابوں میں نہ لکھی ہوتی پھر تو الگ بات ہی نا، بندہ کہتا بھائی ساری کتابوں سے ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جب سارا کچھ لکھا ادھر ہے تو پھر بھی کوئی یار لوگ نہ مانے تو کوئی نہ کوئی تکلیف تو ہے نا۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، تو پھر شیعہ کی زید ہی ہے نا یار، بولو یار۔ میں جب بھی کراچی جاتا ہوں، بہت بڑے سید، کیا بات ہے ان کی، سید شہنشاہ حسین نقوی حافظہ اللہ تعالی، بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں، ان کے گھر ہی رہتا ہوں۔ ان کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے بیٹا اساں تے لیا ہی سارا کچھ سنی بزرگاں کو لائیں۔ پتا چلا کہ سارا کچھ ادھر لکھا۔ اچھا کوئی میرا شیعہ بھائی ادھر جو بیٹھا ہے، کٹر شیعہ، نارمل شیعہ نہیں، کٹر شیعہ کھڑا ہو جائے میرے سامنے، مجھے اپنا عقیدہ بتائے، شیعہ عقیدہ شیعہ کا ابھی ایٹ دی سپاٹ ایتھے ہی، ابھی عقیدہ شیعہ کا اہل سنت کی کتابوں سے بھی دکھاتا ہوں۔ تو پتا چلا مسئلہ نہ شیعت میں، خرابی نہ سنیت میں، فطور مولوی کی نیت میں، جو آپ کو حق بات بتاتا ہی نہیں یار، جو آپ کو لخت لخت کرتا ہے۔ اسلام کے دو عظیم بازو ہیں، شیعہ اور سنی، عظیم بازو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کا اوڑھنا بچھونا ہی یہ فتنہ ہے، فساد، بس بھائی کو بھائی سے لڑواؤ۔ شیعہ کے پاس نہیں جانا، ان کی تعزیت میں نہیں جانا، ان کے جنازے نہیں پڑھنے، نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اگر مگر اف بٹ۔ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا جو رہن سہن ہے، میرے کئی رشتہ دار ہیں کہ وہ شیعہ ہیں، جہاں ان کے بیٹوں کی شادیاں ہوئی وہ سنی، اور کئی سنی لڑکے ہیں ان کی شادیاں شیعہ کے گھر میں، یعنی کسی کے ننیال سنی، کسی کے دیال شیعہ۔ یار ایک جگہ میں رہتے ہیں ہم، ایسے ہیں یار، میں غلط کہہ رہا ہوں بولے بھائی۔ اس کا مطلب ہے کہ شیعہ اور سنی ایک جہان ہے۔ تو جو ان کو لخت لخت کرتا ہے نا، جو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، ایسا بندہ قرآن کا بھی منکر ہے، رسول کا بھی دشمن ہے، اہل بیت کا بھی دشمن ہے، صحابہ کا بھی دشمن ہے، اور پاکستان کا بھی دشمن ہے۔ میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، جن کو اتنی تکلیف ہے نا شیعہ بھائیوں سے،
اگر باپ کے ہو نا تو پاکستان چھوڑ جاؤ. مفتی جی یہ ملک پاکستان تیرے پیو نے نہیں بنایا. جب پاکستان بنانا تھا پاکستان تو لیڈر ایک شیعہ تھا. بولو یار, لیڈر ایک قائد شیعہ, لیڈر شیعہ, رہبر شیعہ. ایک شیعہ لیڈر کے انڈر اہل سنت بھی آئے, دیوبند بھی آئے, اہل حدیث بھی آئے, بڑے بڑے پیر بھی آئے, سارے ملے, اتحاد ہوا, اتفاق ہوا, انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت میں آ کے ضم ہوئے, میں چھوڑ کے ہم ہوئے. جب ایک کو لیڈر مان کے سارے پیچھے کھڑے ہو گئے, ایک کو لیڈر مان کے سارے پیچھے کھڑے ہو گئے, پیچھے شیعہ شیعہ رہا, سنی سنی رہا, دیوبند دیوبند رہا, لیکن ایز اے نیشن, بطور قوم وہ سارے ایک ہو گئے یار. جب سارے ایک ہو گئے ایک کو لیڈر مان کے, اور مولوی جی اس وقت تجھ سے زیادہ بڑے بڑے مفتی تھے, تجھ سے بڑے بڑے عالم بھی تھے, اور آج کل کے پیروں سے بڑے پیر بھی تھے. ان کا فتویٰ تھا کہ جو قائد اعظم کے پیچھے کھڑا نہ ہو ہمارا مرید ہی نہیں. میں جنرل بات بتا رہا ہوں یار آپ کو, سارے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے, اس لیڈر کے پیچھے ہوئے نہ کھڑے. تو ہوا کیا, اللہ نے پھر 14 کی برکت سے, 14 کے فضل سے, 14 کے کرم سے, 14 کے فیض سے, 14 کے وسیلہ سے, 14 کے واسطہ سے 14 اگست کو پاکستان عطا کر دیا. آپ نے شاید کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا کہ یہ جو پاکستان کی آزادی کی تاریخ ہے ہماری, یہ 14 کیوں, وہ یار 15-16 کیوں نہیں ہوئی؟ 1857 سے تو مسلمانوں نے سٹرگل شروع کر دی تھی. یہ 14 کیوں؟ کچھ لوگ کہیں گے اتفاقیہ ہے. وہ اتفاقیہ نہیں, اللہ کی پوری پلاننگ ہے. اللہ جانتا تھا کہ 14 کے نام پہ ملک دے رہا ہوں. 2 طبقات ہوں گے اس ملک میں بالخصوص, ایک 14 کو معصوم ماننے والا, اللہ عرفہ منزہ مصفہ مجلہ پاک صاف طاہر مطہر ماننے والا, تے دوسرا سارے اکو جے والا, سارے ایک کیٹیگری. اللہ جانتا تھا جو 14 کو معصوم ماننے والے ہیں نا, ان کو تو 14 کے عدد سے بھی محبت ہوگی. وہ یارو وہ لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے گاڑی کا نمبر 14 مل جائے, ہزاروں روپیہ خرچ کریں گے موبائل میں 5 12 14 72 آ جائے. 14 کے ماننے والے تو 14 کے عدد سے بھی محبت کریں گے, لیکن منکروں پہ ایسا کیٹو پہاڑ گرایا اللہ نے. منکر بھی کہیں گے یار کل 14 ہے اور پرسوں 14 ہے, نیا لباس سلوائیں گے, بچوں کو پیسے دیں گے, ان کو غازی عباس کا علم اٹھانا شاید نصیب نہ ہو. ایک شیعہ کی تصویر والا, صرف پاکستانی نہیں, ایک شیعہ کی تصویر والا پاکستانی علم وہ بھی اٹھائیں گے, گھروں میں لگائیں گے, دفاتر پہ سجائیں گے, گاڑیوں پہ لگائیں گے. منکر بھی 14 14 14 کہہ کے 14 کا جشن منائیں گے. یہ 14 اگست کی حکمت ہے بھائی, اور قیامت تک رہنا جے 14 کا جشن. اوئے ہوئے نہیں سمجھے آپ, تو دوسرے پوائنٹ آف ویو سے مانتے ہیں نا 14 کو, منکر ایسے مانیں گے. اللہ منکروں کی زبان سے بھی 14 14 14 نکالے گا. اچھا جب مفتی صاحب نے کراچی میں میٹنگ بلائی تھی نا کہ عزاداری حسین کے جلوس روک دینے, علم اتار دینے, میرے بزرگ مجھے ملے جو فوج میں رہتے تھے 80s کے دور میں, وہ کہتے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ لانتی وہ عامر, اس نے علم پاک اتارے تھے. وہ اتارنے والا, اس گلیز کا نام بھی میں نے لینا پسند نہیں کرتا, وہ اتارنے والا خود اتر گیا تھا, ہواؤں میں اڑ گیا تھا. غازی کا علم کل بھی لہراتا تھا, آج بھی لہراتا ہے, قیامت تک لہراتا رہے گا. مفتی صاحب نے کہا بھائی شیعہ کے پاس ہی نہیں جانا, کراچی میں میٹنگ کر کے قریب ہی نہیں جانا.
बच्चों को सिखाया।